السلام علیکم دوستو، چلیے آج آپ کو ہم مدینہ شریف میں آپ کو گھماتے ہیں۔ تصور میں گھومتے رہیں اور اس ویڈیو کو پورا فل واچ کیجئے۔ شکریہ آپ لوگوں کا۔ چلیے شروع کرتے ہیں دوستو۔ نصیبے کی ارجمندی، معراج کی شب تھی، سارا عالم سلطان کونین خیر مقدم کے لیے چشم برآ تھا۔ ملائکہ و مرسلین کے جھرمٹ میں شاہانہ تزک و احتشام کے ساتھ سرکار کی سواری پہنچی۔ سلامی کے لیے قدسیوں کے بیڑے جھک گئے، عرش کا پرچم سرنگ ہو گیا۔ امیدوں کی ہجوم سے گزرتے ہوئے عالم ملکوت کا معائنہ فرمایا۔ اب گشت کے لیے باغ فردوس کی طرف بڑھے۔ مرحبا کہنے کے لیے ہر طرف حور غلما کی صفیں ایستادہ تھی۔ حضرت جبرائیل امین قدم قدم پر ہم رکاب تھے۔ جنت کے سیر کرتے ہوئے ایک مقام سے گزر رہے تھے کہ سرکار کی چشم اقدس ایک غمگین اور ملول حور پر پڑی، جو ایک درخت کی ٹہنی تھامے ہوئے رو رہی تھی۔ درخت کی ٹہنی تھامے ہوئے رو رہی تھی۔ فردوس کی عالم خوشگوار رنج و غم کی پرچھائی دیکھ کر حضور کو بڑا اچنبھا ہوا۔ جبرائیل امین سے ارشاد فرمایا کہ دریافت کرو یہ حور کیوں رو رہی ہے؟ جنت کے عیش دوام میں اسے کون سا غم لاحق ہو گیا ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اس کے قریب پہنچ کر کہا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ سلطان کونین نے جنت میں قدم رنجہ فرمایا ہے؟ جواب دیا کہ معلوم ہے، جبھی تو غمگین فریادیوں کی طرح اپنا حال بنا رکھا ہوں کہ ان کی نگاہ رحمت میرے اوپر پڑے اور میرا حال دریافت کر لے۔ ماشاء اللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تجھے مبارک ہو، انہوں نے تیرا حال دریافت کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ جواب کے انتظار میں سرکار کی سواری رکی ہوئی ہے۔ حور نے اپنی آنکھوں کا آنسو آنچل میں جذب کرتے ہوئے کہا، سلطان کونین کے سرکار میں اپنے غم کی درد انگیز کہانی میں خود سناؤں گی۔ باریاب ہونے کی اجازت ملتے ہی حاضر ہوئی، جھک کر سلام عرض کیا، جلالت شاہانہ کے آداب بجا لائی اور اپنی سرگوشت میں سنا شروع کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، خدائے کردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے جنت کی حوروں میں مجھے حسین و جمیل ملکہ بنایا۔ ماشاء اللہ۔ اٹھو جنتیوں، میری طلعت و زیبائی کا کوئی حریف نہیں ہے، اور میرے درخشاں عرض کی جو جت فردوس کی بام درود پر پھیلی ہوئی ہے، اگر بے نقاب ہو جاؤں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو جائے اور جنت میں دوپہر کا اجالا پھیل جائے۔ یا رسول اللہ، ایک دن کا واقعہ ہے کہ اچانک میرے دل میں خیال گزرا کہ قیامت کے دن ساری حوروں کسی نہ کسی بندہ مقبول کے حوالے کی جائے گی۔ علم الہی میں میرا بھی کوئی جوڑا ضرور مقرر ہوگا، جس کی رفعت میں مجھے دائمی زندگی گزارنی ہے۔ یہ خیال آگے بڑھتے بڑھتے ایک آرزو کی صورت میں تبدیل ہو گیا، یہاں تک کہ جنت کی ایک خوشگوار سحر کے وقت میں نے رب العزت کی بارگاہ میں یہ التجا پیش کی، الہ العالمین، تیری نعمت اور احسان کے آگے میری پریشانی ہمیشہ خم رہے گی کہ تو نے مجھے حسن کی بے مثال خلعتوں سے سرفراز کیا ہے۔ پروردگار، مدت سے ایک آرزو سینے میں مچل رہی ہے کہ عرصے قیامت میں اپنے جس بندہ مقرب کے حوالے تو مجھے کرے گا، ذرا اس کی ایک جھلک مجھے بھی دکھلا دے، کم از کم یہ تو دیکھ لوں کہ میرا جوڑا کیسا ہے۔
دربار جوش پر تھا، میرے یہ التجا قبول ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اور حکم ہوا کہ سامنے جو آئینہ رکھا ہے اسے ایک نظر دیکھ لے، اس پر تیرے جوڑے کی جھلک نظر آ جائے گی۔ یا رسول اللہ، میں ارمان و شوق میں ڈوبی ہوئی آئینے کی طرف بڑھی۔ میرے قدم خوشی سے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے کہ آج عالم جاوید کی محبوب ترین ساتھی کو دیکھنے جا رہی ہوں۔ میرے آنکھوں کے پیمانے سے جلووں کی شراب ٹپک رہی تھی۔ جھومتی مچلتی میں آئینے کے سامنے پہنچی۔ جو ہی نگاہ اٹھائی، دل پر ایک بجلی گری اور آرزوؤں کا سارا خرمن جل گیا۔ اس وقت سے آج تک ارمانوں کی خاستر سے دھواں اٹھ رہی ہے۔ دل کو کسی کروٹ چین نہیں ہے، ہمیشہ اس غم میں سلگتی رہتی ہوں کہ ایک بد شکل سیاہ فام اور وحشت ناک چہرے کے ساتھ میرا کیوں کر نباہ ہو سکے گا، جبکہ اس کے تصور سے طبیعت کو وحشت ہونے لگتی ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زیر لب مسکراتے ہوئے دریافت کیا، اپنے جوڑے کا جو سراپا تو نے آئینے میں دیکھا ہے میرے سامنے بیان تو کر۔ تو پھر اس نے ٹھنڈی آب بھر کر کہا، سر سے پا تک مجسم سیاہی، خوفناک اندھیرا، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، موٹے موٹے ہونٹ، چوڑے چکلے دانت، چپٹی ناک، بھدا چہرہ اور تنگ و تاریک پیشانی، ہاتھ اور پاؤں کی بھی نہایت بھونڈے، قد و قامت میں بھی بالکل بے ڈھنگا تھا۔ چشمہ نور میں نکھرتی ہوئی چاندنی اور گل گلالہ کی بہاروں کے ساتھ وحشت مجسم کا پیوند کیوں کر جوڑا جا سکتا ہے۔ وہ جب اپنی بات ختم کر چکی تو سرکار نے سر اٹھایا، آنکھیں غیرت جلال سے سرخ ہو گئی۔ ارشاد فرمایا، تو نے جو سراپا بیان کیا ہے وہ میرے پیارے بلال کا ہے۔ ایک عاشق سراپا، ایک مومن وفا کیش اور نگار خانہ ہستی کے ایک گوہر نایاب کو پا کر تو نے اپنے غم نصیبی کا شکوہ کر رہی ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ بلال میرا عاشق مجسم ہے؟ میں اپنے پلکوں کے سائے میں اسے پناہ کی جگہ دی ہے۔ اور سن لے، میرا بلال بارگاہ زیدانی میں تقریب کے اس مسند امتیاز پر فائز ہے کہ فرائض قیامت میں اس کے جسم کی سیاہ خوران خلد کے رخساروں پر طلب بن کر تقسیم کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ کیا بھائی ہے دوستو، آپ نے دیکھا اس ویڈیو کو، اچھا لگا ہو تو ضرور لائک کر دیجیے گا بھائی۔